بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ ہمارا وہی موضوع چل رہا ہے شرک کے بارے میں۔ تو میری انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن پاک کے حوالے دے کے اور حدیث کے حوالے دے کے بڑے واضح طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے اور ہمیں اس چیز کا اجر دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو۔ تو اس میں یہ آگے ہم چلتے ہیں، کسی نبی یا ولی کے ساتھ قریبی تعلق بھی مشرک کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے واقعہ بیان فرمایا تھا، تو اس میں بھی دیکھیں کہ کتنا واضح جو ہے نا باپ کا رشتہ جو ہے نا، لیکن وہ بھی کسی کام نہیں آیا۔ تو آپ یہاں دنیا کے اندر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہم فلاں پیر جو ہے نا وہ ہمیں بچا لے گا، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا کہ وہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور منت اللہ، یعنی مطلب اللہ کے آگے تو ایک لفظ بھی آگے پیچھے انسان نہیں بول سکتا، تو وہ اللہ کے اس پہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دیتا ہے، کتنے بندوں کی دیتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ حساب کتاب کے یہ بغیر ہی ہوگا، تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے اعمال جو ہے نا کسی دوسرے کے سہارے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے تو ہمیں جو ہے نا ان کا سہارا میں ڈھونڈنا چاہیے۔ باقی یہ دنیاوی جو سلسلے انسان اپنے آپ کو اتنا عبادت گزار بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ خود رحم کھائے۔ قیامت کے روز مشرک کو روئے زمین کی ساری دولت دے کر جہنم سے نکلنا چاہے گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ اس میں بھی حدیث مبارکہ واضح طور پہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جس سے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تیرے پاس اس وقت روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دنیا میں میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیا تو نے میری یہ بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک؟ ایسے بخاری شریف نے روایت کی۔ کتنا واضح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا احکام دیا ہے۔ مشرک سے دینی امور کو متاثر کرنے والے تعلقات رکھنا منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے کہ مشرک سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو دور رہنا چاہیے۔ آگے ہے کہ ایسی جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا یا کیا جاتا ہو وہاں جائز عبادت کرنا بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے بوانا پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، اپنی نظر پوری کروں یا نہ؟ آپ نے دریافت کیا کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ نے ارشاد میں اپنی نظر پوری کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کتنا واضح۔ آگے ہے کہ شرک کے اصغر کے مسائل، تو اس میں بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نظر بد یا بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے چھلا، منکا، کڑا، زنجیر، حلقہ یا تعویذ پہننا شرک ہے۔ یہ بھی واضح کہ نظر لگی ہو یا بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ لوگوں نے کڑے پہنے ہوتے ہیں، چھلا پہنا ہوتا ہے، زنجیر پہنی ہوتی ہے، تعویذ پہنے، یہ شرک ہے۔ نظر بد یا حادثات سے بچنے کے لیے
کار مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا مٹی کی کالی ہنڈیاں لٹکانا شرک ہے۔ یہ تو بالکل ہی گاؤں میں نے دیکھا تھا کہ مٹی کی کالی ہنڈیاں جو مکان بناتے تھے ان کے اوپر جو ہے نا رکھ دیتے تھے۔ یہ تو ساری، یا گاڑیوں کے جو گاڑی نہیں لیتے ہیں تو اس کے نیچے پرانی جوتی لٹکا دی، تو خدا را ان چیزوں سے بچیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو کتنی یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نوزائیدہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے گھر کے دروازے پر کسی مخصوص درخت کی ٹہنیاں لٹکانا یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے، اور وہ دیکھیے کہ یہ عام چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ایک کبیرہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بازو پر امام ضامن باندھنا یہ بھی شرک ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ اس میں آگے حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لی ہے اور اس آدمی کی بیعت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تمیہ، تعویذ، دھاگا یا منکا وغیرہ باندھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لے لی۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے تمجیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اسے بھی احمد نے روایت کیا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی مسلک والوں پہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، میں تو نبی پاک کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سنتا ہے تو یہ کائنڈلی جو ہے نا، میری اس طرح وہ ویسے بھی میں پسند نہیں کرتا کہ کسی فرقے کا میں صرف یہ کہ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے احکامات بتاتا ہوں۔ آگے کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دے، میں اپنا کام، میرا کام ہے بیان کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ فرماتے ہوئے سنا کہ دم، تعویذ، ٹونے شرک ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ صرف احادیث کے حوالے دے رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا اونٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ بھی کوئی دم کر کے مختلف چیزیں جو ہے نا لٹکا دیتے تھے ان کے گلے میں جو ہے نا، تو بدشگونی لینا شرک ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بیان کیا، جس شخص کو بدشگونی نے کام کرنے سے روک دیا وہ شرک کا جس شخص کو بدشگونی نے کام کرنے سے روک دیا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اسے ابن وہب نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی ہے، غیر اللہ مثلا والدین، بیوی، اولاد یا قرآن یا کعبہ وغیرہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ ہمارے لوگ اکثر جو ہے نا گفتگو کے دوران میں نے کئی لوگوں کو خود بھی سنا ہے کہ والدین کی کھا لیتے ہیں، بیوی کی کھا لیتے ہیں قسم، اولاد کی، قرآن کی، کعبہ کی، اور یہ قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے خدا را۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے وقت کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، یا فرمایا شرک کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے ان چیزوں سے جو ہے نا، اچھے خاصے میں نے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، ایم اے کیا ہوگا اور وہ یہی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسموں میں یوں کہے کہ لات کی قسم، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ او میں تجھ سے جوا کھیلتا ہوں، تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے تاکہ گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو یہی ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ جو ہے نا وہ کہنا چاہیے۔ تو میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا ریا اور دکھاوا بھی شرک ہے، غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا کچھ لوگ جا کے وہ کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ ستاروں کی جو ہے تاثیر پر یقین رکھنا شرک ہے۔ تو ایک خاتون ٹی وی پہ آ کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ حال بتا رہی ہوتی ہے، اور پچھلے دنوں وہ اینکر نے اس سے پوچھا کہ تمہیں طلاق کیوں ہو گئی ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ اس کو طلاق ہوئی ہے۔ تو خدا را جو ہے نا ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، آپ کو کائنڈلی جو ہے نا میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کہوں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔